السلام علیکم دوستو، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی اہم جنگ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ یہ جنگ جو کہ جنگ حطین کے نام سے جانی جاتی ہے، لیبیوں کی تباہی اور بیت المقدس کی آزادی کا سبب تھی۔ 11ویں صدی میں یورپ کے لیبی حکمرانوں نے مسلمانوں کے مقدس شہر بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ 1099 میں پہلی صلیبی جنگ کے نتیجے میں جب صلیبی فوجوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا تو ہزاروں بے گناہ مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا۔ صلیبی افواج نے مسجد اقصی کو خون سے رنگین کر دیا اور ہزاروں مرد، عورتیں اور بچے شہید کر دیے۔ اس ظلم و ستم نے مسلمانوں کے دلوں میں انتقام کی آگ بھڑکا دی اور اسی آگ کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے حقیقت کا روپ دیا۔ بیت المقدس پر صلیبی حکومت قائم ہونے کے بعد صلیبی بادشاہ گائے دی لوزینان اور اس کے ایک گورنر رینالڈ دی شاتیلیون نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان سے ایک امن معاہدہ کیا جس کے تحت کسی بھی فریق کو دوسرے پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں تھی، مگر رینالڈ نے بار بار اس معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ رینالڈ نہ صرف مسلمان تاجروں اور حاجیوں کے قافلوں پر حملہ کرتا بلکہ اس نے مکہ اور مدینہ پر چڑھائی کرنے کا اعلان بھی کر دیا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ وہ مدینہ میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو شہید کر دے گا۔ نعوذ باللہ! یہ اعلان سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ صلیبیوں کا غرور ہمیشہ کے لیے توڑ دیا جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے شام، مصر، عراق اور دیگر علاقوں کے مسلمانوں کو جہاد کے لیے متحد کیا۔ انہوں نے ایک بڑی اسلامی فوج تیار کی، صلیبیوں کے خلاف فیصلہ کن حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا، جبکہ دوسری طرف صلیبیوں کو اپنے مضبوط قلعوں اور فوجی طاقت پر غرور تھا۔ ان کے پاس 50,000 سے زائد جنگجو تھے، جن میں بھاری تعداد میں یورپ سے آئے ہوئے تجربہ کار سپاہی شامل تھے۔ جون 1187 میں صلیبی افواج نے اپنی پوری طاقت جمع کر کے سلطان صلاح الدین کی فوج سے مقابلے کے لیے کوچ کیا۔ انہیں یقین تھا کہ وہ مسلمانوں کو شکست دے کر ہمیشہ کے لیے ان کی طاقت ختم کر دیں گے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نہایت ذہین سپہ سالار تھے، جو اپنی بہترین جنگی حکمت عملی کے ذریعے انہیں عبرتناک شکست دینے والے تھے۔ 4 جولائی کو دونوں افواج فلسطین کے حطین نامی علاقے میں آمنے سامنے ہوئے۔ لیبی فوج نے غلطی سے ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا جہاں پانی دستیاب نہیں تھا اور موسم بھی بے حد گرم تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کو پانی کے چشموں سے دور کر دیا اور انہیں سخت پیاس میں مبتلا کر دیا۔ صلاح الدین کی یہ حکمت عملی تھی کہ رات بھر صلیبی فوج کو تھکانے کے لیے چھوٹے چھوٹے حملے کرتے تاکہ وہ آرام نہ کر سکے، اور جیسے ہی دن چڑھتا صلیبی فوج مکمل طور پر نڈھال ہو چکی ہوتی تو صلاح الدین ایوبی فیصلہ کن حملہ کرتے۔ مسلمانوں کی فوج انتہائی منظم اور حکمت عملی سے بھرپور تھی۔ سلطان نے اپنی فوج کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے چاروں طرف سے صلیبی فوج پر حملہ کر دیا۔ صلیبی گھوڑ سواروں کو تیروں کی بارش سے ختم کر دیا گیا اور ان کے سپاہیوں کو تلواروں سے چیر دیا گیا۔ مسلمانوں نے صلیبیوں کے خیموں کو آگ لگا دی، جس سے دشمن کی فوج میں افراتفری پھیل گئی۔ صلیبی سپاہی پانی کی تلاش میں در بدر بھاگ رہے تھے، مگر ہر طرف سے مسلمانوں کے حملے ہو رہے تھے۔ دوپہر کے وقت صلیبی فوج مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی۔ جنگ کے اختتام پر صلیبی بادشاہ گائے دی لوزینان اور گورنر رینالڈ دی شاتیلیون کو قیدی بنایا گیا۔ صلاح الدین نے بادشاہ گائے دی لوزینان کو معاف کر دیا، مگر جب رینالڈ کو سلطان کے سامنے لایا گیا تو سلطان نے خود اس پر اپنی تلوار کا وار کیا، کیونکہ یہ شخص معاہدہ توڑنے اور مسلمانوں پر ظلم کرنے میں سب سے آگے تھا۔ جنگ حطین کے بعد صلیبیوں کی طاقت مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی۔ 2 اکتوبر 1187 کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کر لیا۔
صلیبیوں کو شکست دے کر مسلمانوں نے 88 سال بعد قبلہ اول کو آزاد کروایا۔ مسلمانوں نے کسی عام شہری کو قتل نہیں کیا، جبکہ صلیبیوں نے 1099 میں ہزاروں مسلمانوں کو قتل کر دیا تھا۔ سلطان صلاح الدین نے یہودیوں اور عیسائیوں کو مذہبی آزادی دی، جس سے ان کا نام تاریخ میں ہمیشہ کے لیے روشن ہو گیا۔ یورپ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی عظمت کا چرچا ہونے لگا، یہاں تک کہ عیسائی بھی ان کے انصاف کے متعارف ہو گئے تھے۔ مسلمانوں کا دوبارہ بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا اور یہ کئی صدیوں تک مسلمانوں کے پاس رہا۔ یہ جنگ مسلمانوں کے لیے ایمان، صبر اور بہترین حکمت عملی کی ایک اعلیٰ مثال تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے نہ صرف فوجی بہادری کا مظاہرہ کیا، بلکہ دشمنوں کے ساتھ عدل و انصاف کا برتاؤ کر کے اسلام کے سنہری اصولوں کو زندہ کر دیا۔ یہ جنگ ہمیں بھی سکھاتی ہے کہ اگر مسلمان ایمان، اتحاد اور حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھیں تو وہ دنیا کی کسی بھی طاقت کو شکست دے سکتے ہیں۔ کیا ہی خوب کہا ہے، یہ کون آیا ہے تلوار کی چمک کے ساتھ، یہ کون آیا ہے حق کی مہک کے ساتھ، یہ صلاح الدین ہے اللہ کا شیر، یہ لے آیا ہے مسجد کی خاک کے ساتھ۔ وہ آیا تھا تلوار کی آبرو لے کر، وہ چھا گیا بیت المقدس کی جستجو لے کر، جس نے حطین میں باطل کا سر جھکا ڈالا، ایسا سالار کہ تاریخ نے خود کو دہرا ڈالا۔ اٹھو کہ وقت کفر کی دیوار گرانے کا ہے، باطل کے اندھیروں کو مٹانے کا ہے، یہ معرکہ حطین ہے حق کا اعلان، یہ وقت ہے ایمان جگانے کا ہے۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور لائک کریں۔ شکریہ۔